بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی طاق رات گزر چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ 23، 25، 27 اور 29 رمضان المبارک کی راتوں کا ایک بڑا ہی زبردست عمل شیئر کریں گے۔ اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کے فائدے کیا ہوں گے، اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ بذات خود بہت برکتوں کا حامل مہینہ ہے، اور پھر اس کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، گویا کہ پورے مہینے کو 10 دن پر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے عشرہ میں اللہ کی رحمت ہے، دوسرے عشرہ میں بخشش ہے، تیسرے عشرہ میں جہنم سے آزادی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد تبھی کرتے ہیں انسانوں کو کہ جب وہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اب جب اللہ جہنم سے آزاد کر رہا ہے، جنت میں داخل کر رہا ہے۔ جہنم ہے اللہ کے غضب کی جگہ اور جنت ہے اللہ کی رضامندی کی جگہ، کہ اللہ اپنے غضب کی جگہ سے نکال کر اپنے رحمت، پیار، محبت کی جگہ میں، رضامندی کی جگہ میں اپنے بندوں کو داخل کر رہا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اہل کفر کے ساتھ نہیں ہوتا، کہ جتنے بھی اہل کفر لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں اور ہمیشہ سے وہ جل رہے ہیں اور وہ جلتے ہی رہیں گے۔ اور جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو نیک بخت لوگ ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو نیک بندے ہیں اللہ کے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اپنے رب کو ہر ممکن اور ناممکن کوشش کرتے ہیں راضی کرنے کی، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کے لیے میرا رب فرما رہا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، کہ فرمایا جب تک زمین و آسمان قائم ہے تب تک وہ جنت میں رہیں گے۔ یہاں زمین و آسمان سے مراد جنت کا زمین و آسمان ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ جو جنت میں زمین و آسمان ہے وہ تو ہمیشہ قائم ہی رہے گا، اس کو ڈھلنا نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرا ایمان والا بندہ ہے، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے یا بندی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک وہ قائم رہیں گے تم جنت میں رہو گے، یا پھر جو تیرا رب چاہے۔ دو طبقے ایسے ہیں، ایک ہے گناہ گار اور ایک ہے نیک لوگ، ایک خطا کار ہیں اور ایک نیک لوگ ہیں، یہ دو ہی طبقے ہیں۔ اب جو گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ابتدائی زمانے میں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی دھلائی کر کے، ان اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر انہیں ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے،
وہ ہر کام کرنے پہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کر سکتا۔ فعال لما یرید، جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے وہ کر لے گا، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس لیے یہ ماہ مقدس، اس کو 3 عشر میں جو تقسیم کیا گیا بندوں کے عبادت کے ذوق بڑھانے کے لیے، کہ پہلے عشرہ میں رحمت ہے، ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں، اس کے امیدوار بن جائیں، اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ پھر جن لوگوں نے اللہ کی رحمت کو اپنے دامنوں میں سمیٹا، پھر وہ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے بخشش کے طلبگار بن گئے۔ دوسرے عشرہ میں وہ اللہ کی بخشش کے طلبگار ہو گئے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، خطا کار ہیں، تیرے نافرمان ہے، تو ہمیں بخش دے۔ تو میرا رب انہیں دوسرے عشرے میں بخش دیتا ہے۔ اور جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، اتقم من النار، میرے نبی نے فرمایا جہنم سے نکال کر جنت میں درجنوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے اہل ایمان کو اللہ ڈالتا ہے۔ اور جب اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر رہا ہو آخری عشرے میں، ہم تاک راتوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، پھر کیا ہی مزہ آئے گا۔ اللہ ہمارا نام بھی بخشے بخشائے لوگوں میں لکھ دے گا۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے بخشش شدہ ہیں، مغفرت شدہ ہیں، جو پاس ہیں اللہ کی نظروں میں، وہ اللہ ان کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دے گا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ جب میں ان تاک راتوں کو پالوں تو میں کیا عمل کروں؟ تو حضور نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیے۔ جب آپ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی دوسرا عزیز پڑھ لے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب آتے ہیں وظیفے کے طریقہ کار کی طرف۔ یہ عمل ہے تاک راتوں کا۔ تاک راتیں بھی 23، 25، 27 اور 29، یہ 4 تاک راتیں ہیں، ان کا یہ عمل ہے، اور عمل ہے اپنی تمام حاجات و ضروریات کو اللہ کی ذات عالی سے پورا کروانے کا۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، یہ عمل کریں، اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج 23ویں کی تاک رات ہے۔ تاک رات میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ ساری رات آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، رکوع کیا، سجدہ کیا، 1 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ نے دوسری رکعت کو بھی مکمل کر لینا ہے۔ اتحیات میں بیٹھ گئے، اتحیات میں بیٹھ جانے کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا۔ 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہو گئیں۔ آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح صرف 100 بار اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی پر نور اور بابرکت نام ہے، اور بڑا ہی پاورفل نام ہے، جو بالکل اپنی زندگی سے مایوس اور نا امید لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک امید کی کرن لے کر عمل آیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس عمل میں ایک امید کی کرن ہے، وہ حضرات یہ عمل کریں۔ 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں آپ نے گھماتے رہنا ہے، اس کا تصور رکھنا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ جب آپ نے 100 مرتبہ عمل کر لیا، ایک تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات عالی سے دعا کر لیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، میرے اللہ کے فضل و کرم سے میرا تو یقین کامل ہے، آپ بھی یقین کامل کر کے یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔
اب آپ نے 23ویں کی تاکرات کو یہ عمل کر لیا، اسی ترتیب کے مطابق جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے، 25 کو بھی عمل کرنا ہے، 27 کو بھی کرنا ہے اور 29 کو بھی کرنا ہے۔ جو ترتیب میں نے آپ حضرات سے گزارش کی، اسی ترتیب کے مطابق باقی تاکراتوں میں بھی آپ یہ عمل کریں۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہوگا انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، کرسم نے آپ کے ساتھ 23، 25، 27 اور 29 رمضان المبارک کی طاق راتوں کا ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔